बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये मज़ीद बताऊं कि ये करने क्या जा रहे हैं, कुछ बजट के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं, काबीना ने क्या मंजूरी दी है। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की काबीना ने मंजूरी दी है, और जो ग्रेड 17 और उसके ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको 30% तनख्वाहों में इजाफा मिलेगा। जो पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा होगा। जहाँ तक हर चीज़ बुरी होती है, लोग टेंशन में और स्ट्रेस में हैं, तो कुछ सरकारी मुलाजमीन को रियायत मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आप लोगों को आगाह होना ज़रूरी है कि ये कर भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जा सकती है। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन से 6,887 अरब बजट जो दिफाई है वो है 1,804 अरब। सिर्फ सूद की अदायगी 73.3 अरब होगी। यानी ये दो चीज़ें सामने रख लें तो आवाम के लिए पीछे कुछ नहीं बचता। यानी 7,303 अरब रुपया आप सूद की मद में अदा करेंगे और 1,804 अरब आप दिफाई बजट में लगाएंगे। ये हो जाएगा 9,100 अरब से कुछ ऊपर। पेंशन की मद में 761 अरब रुपया दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत, सिर्फ वफाकी हुकूमत की तनख्वाहों में 714 अरब रुपया दिया जाएगा। इसमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के मुलाजमीन शामिल नहीं हैं। ये टोटल मिला लें तो ये तकरीबन 1,500 अरब रुपया बन जाता है। तो ये तो हो गया आपका 10,500 अरब, और इसके अलावा जो सरकारी इदारों का खसारा है वो तकरीबन 1,400 अरब रुपए है। ये मज़ीद आप ऐड कर लें तो ये बन जाता है 12,000 अरब रुपया खसारा। ये हमारा खसारा है। और इनकम कितनी है? 6,887 अरब। अब आप यहाँ से देख लें कि तनख्वाहों में कितना इजाफा हो सकता है। ऊपर से इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। बैंक में अपना पैसा निकालेंगे तो उस पर 0.6% टैक्स लगेगा। यानी अगर आप 1 लाख निकालते हैं तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी अवाम का पता है कि वो अपने पैसे पर टैक्स नहीं देते। लोग बड़ी मुश्किल से बैंकों में पैसा रखवाने की तरफ आ रहे थे। इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था बैंकों के डिपॉजिट में। अब दोबारा लोगों को कैश की तरफ धकेला जा रहा है। तो एक दफ़ा फिर मुल्क को एक ऐसा बजट दिया गया है जो पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रख देगा। नून लीग ने ऐसा ही काम 2018 में किया था। जल्दबाजी में अप्रैल मई में बजट दिया गया और फिर केयर टेकर हुकूमत आ गई। उसका नुकसान यह हुआ कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया अगले 2 ही महीनों में। केयर टेकर तो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं होता मनी के हवाले से। यह अलग बात है कि पंजाब और केपी में जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं उनको हर तरह के इख्तियारात मिले हुए हैं और अदालतें बेबस बैठी हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा, ये जो दावे कर रहे हैं और नारे मार रहे हैं, इससे किसी एक पर भी ये अमल नहीं कर सकेंगे। और जो ये करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, इससे IMF प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाए तो लोग ये कहते हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे, ना मिले तो फिर तो दिवालिया होना तय है। तो देखते हैं कि अब ये मज़ीद क्या करने में कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपके सामने रख दिया कि खसारा कितना बड़ा है, और ये कह रहे हैं कि हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा। कर्ज़े भी अदा करने हैं। सिर्फ इस साल में हमने 23 से 25 अरब डॉलर जो हैं वो अदा करने हैं। पहले इनके पास इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं थे, अब इलेक्शन के लिए 45 अरब रखा गया है। अब इस साल जब भी अगले जून तक इलेक्शन होते हैं, 14 मई की डेट दी हुई है चीफ जस्टिस ने, हो सकता है कि 14 मई 2024 की वो डेट हो और वो कहें कि देखा मेरे फैसले पर अमल दरामद हो गया। अब यहाँ पर एक सिचुएशन जो निकल सकती है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बजट में पैसे रख दिए गए हैं, क्योंकि बजट पास हो जाएगा अगले चंद दिनों में। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इलेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट फिर आर्डर कर सकती है कि अगले 20-25 दिनों में आप इलेक्शन करवाएं। और अगर नहीं करवाते तो मामलात दूसरी तरफ जाएंगे, अगर जाना चाहें। वैसे इनकी नीयत नहीं है, अगर होती तो अब तक ये करवा चुके होते। पहले इनके पास बहाना था कि बजट में पैसे नहीं हैं, अब सिक्योरिटी और इलेक्शन के लिए पैसा रख दिया गया है बजट में। ये जैसे ही पास होगा इनका आखिरी बहाना भी ख़त्म हो जाएगा
اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی اگلا آتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ریویو پٹیشن ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جانے ہیں۔ گو مجھے امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ وہ پوری طرح سے لیٹ گئی ہے اور ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ورنہ کوئی اس طرح لیٹتا نہیں ہے۔ اپنوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس اتنا طاقتور ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی بچا سکتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو یہ کیس بنا رہے ہیں، اب اس کے بعد دوسرا بندہ بھی سامنے آیا ہے جس کا بیان چلایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ساری پلاننگ زمان پارک میں جلاؤ گھراؤ کی ہوئی تھی، اور اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید وغیرہ کا وہ نام لے رہا ہے۔ اب میاں محمود الرشید کے داماد کو بھی لے گئے ہیں آرمی عدالت میں سزا کے لیے، انہیں 52 لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے اور یہ کہے کہ زمان پارک میں ہی پالیسی بنی تھی، ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ لوگوں نے اس طرح مارچ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے اپنی ویڈیو میں کہ جس طرح کوئٹہ کے مقدمے میں عمران خان کو نامزد کیا گیا کہ انہوں نے وکیل کو قتل کروا دیا ہے۔ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ قاتل اچانک پکڑے جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے فون سے رابطے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے تھے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے رابطے عمران خان سے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے۔ جب اس طرح کا کیس بنایا جاتا ہے تو بڑے بے ڈھنگے ثبوتوں کے ساتھ انسان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ فوجداری کیسز میں جب تک کلیئر ثبوت نہ ہوں آپ سزا نہیں دے سکتے۔ سویلین عدالتوں میں بارے ثبوت بہت زیادہ سزا دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی 100% کنفرم ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں میں عمران خان کو پھنسانے کے لیے ادھر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دوسرے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ جینون کیس تو ان کے پاس ہے نہیں۔ عمران خان کو الیکشن سے پہلے لازمی سائیڈ لائن کرنا ہے۔ یہ جو بجٹ دیا گیا ہے یہ کسی صورت سال کا بجٹ نہیں ہے۔ میں یہ بات اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن تو کروانے پڑیں گے، تو الیکشن جب بھی کروانے ہیں عمران خان تو باہر نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ انہیں یہ دی گئی ہے کہ عمران خان اگر باہر ہوا تو اس کے کھمبے بھی جیت جائیں گے۔ اس کو آپ اندر ڈالیں تاکہ لوگ ڈریں اور وہ جس کو ٹکٹ دے اس کو غائب کر دیں، کمپین نہ کرنے دیں۔ الیکشن کمیشن میں اثر و رسوخ استعمال کریں گے جو ان کا اپنا ہے، کسی کے کاغذات تسلیم نہیں کریں گے، کسی کو کچھ ہوگا۔ کمزور سے کمزور پی ٹی آئی امیدوار چھوڑے جائیں گے، اگر بچتے بھی ہیں تو۔ پارٹی کو فارغ کرنا میرے خیال سے ناممکن ہے، تو اگر پابندی نہیں لگتی تو عمران خان ان کو سرپرائز کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ الیکشن مزید ڈیلے کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن مالی معاملات اجازت نہیں دے رہے۔ بجٹ جس طرح کا سامنے آ رہا ہے وہ بھی اجازت نہیں دے گا۔ اب یا تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے یا پھر یہ 5-6 مہینے، تو پھر یہ 5-6 مہینے نکال جائیں گے اسی طرح سے۔ لیکن اگر پروگرام بحال ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو ان کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گا، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ نیا پروگرام تو کسی صورت آئی ایم ایف ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کی 12 اگست تک آخری تاریخ ہے، اس کے بعد ان کا کھیل تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، تو اس لیے صورتحال ان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہ بجٹ دے کے پورا سال چلا لیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے عمران خان کے لیے کیا ہے، اور اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جہانگیر ترین آج رات لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں خبر یہ ہے کہ لندن کے ڈان سے ملیں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو مل رہے ہیں یہ اصل میں سیم پیج پر آ کر وے فارورڈ تلاش کریں گے کہ ہم نے اپنی اپنی نااہلیاں کیسے ختم کرنی ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے۔ کیا الیکشن میں چلے جائیں، ایک پوری پارلیمنٹ آ جائے، وہاں سے آئینی ترمیم کروا لی جائے اور معاملہ ختم کر دیا جائے، یا پہلے ہی عدالتوں سے فیصلہ کروا لیا جائے، کیونکہ جب نئی پارلیمنٹ آ جائے گی تو کئی لوگ ہوں گے جو 2 سیٹوں سے جیتے ہوں گے، یا کسی سے استعفیٰ دلوا کر ان دونوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر وے فارورڈ کیا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار مل جائے، ہم کی پوزیشنز پر آ جائیں۔ نواز شریف کا بھی یہی مقصد ہے اور دوسرے صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، گو کہ دونوں ردی کی ٹوکری میں جا چکے ہیں، دونوں کا کوئی سیاست میں مستقبل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں کیونکہ پیچھے طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن ایسا ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھتے ہیں
کہ ان کی ملاقات کا اب اگلا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔